اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی وی 24 چکوال۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا، بہت جابر تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بے حد ظلم کرتا تھا، بے انتہا ان کے اوپر سفاکیت سے پیش آتا تھا۔ ناظرین، اس ملک کی عوام اس کی رعایا اس سے بہت زیادہ تنگ تھی، اور وہ ہر وقت رعایا اس کو بدوائیں دیتی تھی، اس کو گالیاں دیتی تھی، اور اس کے خلاف مختلف پلان کرتی رہتی تھی کہ کس طرح اس کو ہٹایا جائے۔ لیکن وہ کیونکہ بہت ظالم تھا، بہت جابر تھا، اس لیے اس نے تمام لوگوں کو بہت کنجسٹنٹ رکھا ہوا تھا، بہت تنگ رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی کو بلایا، جو کہ آئندہ وزیر اعظم، جس نے سب بادشاہ بننا تھا، معذرت وزیر اعظم نہیں، اس نے بادشاہ بننا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو بھائی، میں اب مرنے والا ہوں، اور تم میرے مرنے کے بعد کچھ ایسا کرنا تاکہ جو لوگ ہیں وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں، مجھے مرنے کے بعد میری خامیاں بیان نہ کریں۔ ناظرین، اس کے بھائی نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم مرو تو صحیح، دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ جیسے ہی وہ مرا، ابھی اس کا جنازہ پڑا ہوا تھا، تو اس کے بھائی نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ جب بھائی زندہ تھا تو بتاؤ کتنا جرمانہ تھا؟ اس نے کہا اتنا جرمانہ تھا، ڈبل کر دو۔ سزائیں کتنی تھیں؟ انہوں نے کہا 10 جوتے، انہوں نے کہا 30 جوتے کر دو۔ ٹیکس کتنا تھا؟ ٹیکس اتنا تھا، 10 روپے کا تھا، 100 روپے کر دو۔ ناظرین، جب لوگوں نے اس موجودہ بادشاہ کا، جو اس کا بھائی تھا بادشاہ کا، جب اس کا ظلم دیکھا تو انہوں نے کہا حرامی تو وہ بھی تھا، لیکن یہ حرامیوں کا باپ ہے۔ ناظرین، اس کہانی کا تعلق پاکستان سے بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسی بادشاہت بالکل نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو سگریٹ تھے، اگر 120 روپے کا تھا یا 50 روپے کا تھا، تو اس کو اگر 50 کا تھا تو 100 کا کر دیا، اگر 120 کا تھا 240 کا کر دیا، اگر 250 کا تھا تو 500 کا کر دیا۔ اس بادشاہ کا اس بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر جم خانہ کلب لاہور، یہ وہ جم خانہ کلب لاہور ہے جس کو 1965 میں انڈیا والوں نے کہا تھا کہ ہم ناشتہ جم خانہ کلب لاہور میں کریں گے۔ اس جم خانہ کلب کی جو اس وقت مہینے کا صرف کرایہ ہے وہ ہے 30 کروڑ روپے۔ یہ 1996 کا بتا رہا ہوں، اس وقت اس کا کرایہ 30 کروڑ روپے تھا، جو صرف 430 روپے مہینے پر دے دیا گیا۔ جم خانہ کلب لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہاں پہ صرف ایلیٹ کلاس اپنی ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، وہاں عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ جم خانہ کلب لاہور پاکستان، حکومت پاکستان کی ملکیت ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ گالف کلب، ایک گالف کلب، اگر ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ اگر 2 جم خانہ کلب بیچ دیے جائیں تو اس کی جو قیمت ہے پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے، لیکن نہیں اتارنا۔ یہ جم خانہ کلب لاہور اور یہ گالف کلب اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کی اس وقت زیر استعمال ہیں یا ان کی ملکیت ہیں۔ ناظرین، یہاں پر بادشاہ سلامت کی وصیت کے مطابق ہر چیز کی قیمت دگنی کر دی گئی ہے، بلکہ 3 گنا کر دی گئی ہے۔ جو بولتا ہے، بادشاہ سلامت کی وصیت تھی کہ جو بولے اس کو جیل میں ڈال دو۔ اب جو بولتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جو بادشاہ سلامت کے خلاف حکومت کو خطرہ ہوتا تھا، بادشاہت کو خطرہ ہوتا تھا، اس کے سزا صرف اور صرف سزائے موت تھی۔ یہاں پاکستان کا اس بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا آپ نے بالکل بھی اس سے میچ نہیں کرنا ہے۔ یہاں کی عوام بہت خوش ہے، اور کیونکہ قیمے والے نان اور بریانی ملتی ہے، بادشاہ سلامت ان کو بریانی پیش کرتے ہیں اور قیمے والے نان پیش کرتے ہیں،
لہذا جو پاکستان کی رعایا ہے وہ اپنے بادشاہ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ ناظرین یہاں پہ دو قسم کی بادشاہت ہے، ایک جمہوریت وہ بھی بادشاہ سلامت ہیں، اور ایک اسٹیبلشمنٹ وہ بھی بادشاہ سلامت ہیں۔ اصل بادشاہ سلامت وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو جمہوریت کو آگے لگا کر ان سے سارا کام کرواتی ہے۔ یہ اب بچہ جان چکا ہے اور یہ بچے کی زبان زد عام ہے، لیکن اس بادشاہ سلامت کے کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس بادشاہ سلامت کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ایک کالا ڈالا آتا ہے، کالے ڈالے میں ڈال کے نامعلوم جگہ پر لے جایا جاتا ہے۔ اور ناظرین یہ جو نامعلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین میرے پیچھے آپ کو آواز آ رہی ہوگی کچھ، اس کو اگنور کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین بادشاہ سلامت جب سیلاب آیا تھا پاکستان میں لاسٹ جولائی میں آیا تھا، اس میں بادشاہ سلامت اپنے بھائی سے کچھ وصیت لینے گئے ہوئے تھے، اور ناظرین اس 5 دن وہ وہاں پہ انہوں نے 5 یا 7 دن وہاں پہ سٹے کیا تھا بادشاہ سلامت نے اپنے بھائی سے جو وصیت لے رہے تھے، اور جو قیمتیں ڈبل کرنی تھی یہ سارا کچھ اپنے وہ بھائی سے جو وصیت لینے گئے تھے 5 دن وہاں رہے۔ یہاں سیلاب سے لوگ ڈوب رہے تھے، یہاں سیلاب سے مر رہے تھے، لیکن بادشاہ سلامت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستانی عوام کی آخری بشندے تک، آخری فرد تک، بحالی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب بادشاہ سلامت نے جب ترکی میں زلزلہ آیا تو اسی وقت وہ ترکیہ جانا چاہتے تھے، وہاں کے ترکی کے بادشاہ سلامت نے، صدر نے ان کو منع کر دیا کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بادشاہ سلامت ہر صورت وہاں جانا چاہتے تھے۔ ناظرین بادشاہ سلامت اب ترکیہ گئے بھی ہیں، اور ناظرین ان کے ترکیہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر ان کی ایک وہاں پہ فیکٹری ہے جس میں سولر انرجی کے ذریعے جو بجلی تیار کی جاتی ہے اس کے اسپیئر پارٹس وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین وہ فیکٹری اس زلزلے میں زمین بوس ہو گئی ہے، اور اصل میں وہ جو باشندہ ہے ترکیہ کا آخری باشندے کی بحالی وہ فیکٹری ہے، اور جب تک وہ فیکٹری بحال نہیں ہوتی دوبارہ تک بادشاہ سلامت بالکل چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ناظرین یہاں پر جو ہماری عوام ہے وہ کیونکہ بادشاہ سلامت سے بہت خوش ہے، اور جو چند لوگ جو بولنا چاہتے ہیں، جو بادشاہ سلامت کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، ناظرین وہ ان کو اب صحافی کہا جاتا ہے، اور وہ جو صحافی ہیں وہ بالکل عوام حکومت پاکستان یا بادشاہ سلامت سے بہت خوش ہیں۔ کیوں کہ اب جو ترکی کا زلزلہ آیا تھا اس میں بھی ان کو کروڑوں روپے دے دیے گئے، صرف وہ ہڈی کے طور پر، تاکہ یہ کتے بھونکیں نہیں، ان کو مہنگائی نظر نہ آئے، ان کو کسی طرح بھی کوئی لا قانونیت نظر نہ آئے، بادشاہ سلامت کا ظلم و ستم نظر نہ آئے، بادشاہ سلامت کی کوئی ایسی کارروائی نظر نہ آئے، اگر آئے بھی تو وہ آنکھیں اپنی بند رکھیں، صرف منہ کھلا رکھیں تاکہ ان کے منہ میں ہڈی ٹھونسی جاتی رہے۔ ناظرین پورے صفحے کے اشتہارات صرف اس وجہ سے دیے گئے ہیں ان کتوں کو تاکہ وہ بھونکنا نہیں، ان کو بھونکنا نہیں چاہیے۔ تو جو میں نے آپ کو کہانی شروع میں سنائی تھی اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ الگ سے حکومت بالکل نہیں کرتی ہے، یہاں پر لوگوں کو جیلوں میں، تھانوں میں ڈال کر، ناظرین یہ بادشاہتی تو ہے کہ اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کر اس کو اچھی خاصی ٹھکائی کی جاتی ہے، ٹھکائی کرنے کے بعد پوچھا جاتا ہے چند کتھا گزاری رات وے آ نظر 10 رائے تھا۔ تو وہ تمام لوگ جو شہد کا پیالہ پی کے سوئے ہوئے ہیں، شہد ہانی، آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو بالکل جاگنا نہیں چاہیے۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے رکھنا چاہیے، اور اگر آپ کو لگے کہ میری یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے تو بالکل نہیں کرنا۔ کیوں؟ بادشاہ سلامت بہت ظالم ہے، بادشاہ سلامت بالکل نہیں چاہتے کہ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں یا آپ یہ آواز اٹھائیں، آپ نے بالکل آواز نہیں اٹھانی ہے۔
ناظرین اس کے بعد میں نے سگریٹ کا ذکر کیا تھا کہ سگریٹ جو ہے وہ ان کی قیمت اگر 50 تھی تو 100 ہے تو 200، اگر 120 ہے تو 240 اور 250 ہے تو 500 کر دی گئی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جتنا جو لوٹا ہے پاکستان کو ان سگریٹ پینے والوں نے لوٹا ہے، سارا قصور ان موالیوں کا ہے. ان کو اچھی خاصی سزا دے دینی چاہیے. اور ناظرین اگر کوئی فیکٹری کوئی چل رہی تھی، سگریٹ جو پینے والا ہے وہ رہ نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو اس بری عادت سے ایڈکٹڈ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا اس کو، تو ظاہر ہے اس نے پینا ہی پینا ہے. لیکن جو کنڈیشن آ گئی ہے کہ ایک آدمی کی دیہڑی اگر 1000 روپے ہے، وہ 500 کی والی ڈبیا اگر سگریٹ کی پیتا ہے تو 500 اس کے پاس بچے گا، بچوں کو کیا کھلائے گا؟ تو یقیناً وہ سگریٹ چھوڑ دے گا. جس کی کیپیسٹی 50 روپے کی تھی، اگر وہ 100 والے پی رہے اس کو مل رہے ہیں 100 کے مل رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دے گا. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ سنت جو ایک چل رہی تھی وہ بھی تباہ ہوئی. ناظرین حکومت پاکستان نے اس وقت سونا فری کر دی ہے. بس سوتے رہیں، آپ جاگیں نہیں. جاگیں گے تو آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں. ناظرین وزیر دفاع پاکستان نے ایک اعلان کیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر نہیں رہا، کر چکا ہے. لیکن آپ نے بالکل نہیں بولنا، آپ نے یہ آواز بالکل نہیں اٹھانی. پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو کرے بلا سے. میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار دے دیں، جہاں پہ دیکھیں نا ہمارے پڑوس میں 30 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے اور یہاں 250 کا مل رہا ہے، تو کم از کم ہمیں پیٹرول تو سستا ملے گا نا. اب عوام اس حد تک پہنچ چکی ہے. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.